تو حالات اتنے جب سنگین ہے تو ہمیں ہمارے بچوں کو اگر بچپنے سے اگر دینی تعلیم اور دینی معاشرے کے اندر ہم نے تشکیل نہ دی تو بچوں کو بگاڑنے کے لیے نہ جانے کتنی چیزیں. ابھی فرق آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ابھی جو کچھ بچے ادھر بیٹھے ہوئے ہیں وہ کچھ پوڑی کھا رہے ہیں, کھانے کی چیزیں کھا رہے ہیں, کیوں تربیت نہیں ہے نا. ان کے پاس تربیت ہوتی تو شاید کہ یہ بیچارے وہ جو بیٹھے ہوئے کب سے سمجھا رہے, وہ جلسہ بھی سن نہیں پا رہے ہمارے وہ چائے والے, مگر وہ ان کو سمجھا رہے. یہ وہ بچوں کا تربیت نہیں ہے. اور یہ بچے دیکھو سب کہہ رہے تھے کہ بچے یہاں بیٹھیں گے تو بات کریں, میں کہتا ایک بھی بچہ بات نہیں کرے گا چونکہ سب کو فکر ہے جلسہ کامیاب کرنا ہے. تو تربیت اور تربیت دینے والوں کو زمین پہ بیٹھا ہو تب بھی سلیقے سے بیٹھتے ہیں, اور جس کو تربیت نہ ہو تو کرسی نہیں پھر اسٹیٹ دے دو آپ, تب بھی تربیت اگر نہ ہو تو پھر سلیقہ نہیں آ سکتا. دیکھو میں ڈانٹا تو ان کو محبت والی ڈانٹ بھی سمجھ میں آ گئی کہ حضرت نے بولا ہے تو اب سمجھ جانا پڑے گا. یہ چیزیں ہیں. اپنے بچوں کو سیپ آپ سی مدرسہ بھیج رہے ہیں تو ان مدرسوں میں یاد سے بھیجیں. آج ایجوکیشن کے معاملے میں ہر کوئی فکر مند ہے مگر ادب کے معاملے میں ہر کوئی پیچھے. اچھے سے اچھا ایجوکیشن لینے والا بچہ بھی ادب سے محروم ہے. اسی لیے میری آپ سے گزارش ہے. اور یہ ہوتا کب ہے پتہ ہے آپ کو؟ بچوں کا بے باک ہونا کب ہوتا ہے پتہ ہے؟ جب بچے کو غلط سنگت اور صحبت ملتی ہے. جو ماں باپ بچوں کو یوں ہی چھوڑ دیتے ہیں, شروعات بتاؤ کہاں سے ہوتی ہے؟ بتا دو شروعات کہاں سے ہوتی ہے. پکڑتے بچے کو لے جاتے کٹنگ کی دکان پہ اور کہتے یہ جیسی کہتا ہے ویسی بنا دے, یہ جیسی کہتا ہے ویسی بنا دے. جس باپ نے یا جس ماں نے بچے کی پسند کے اوپر بال کٹوا دیے, کیا وہ بچہ ٹوپی پہن کے نماز کے لیے آئے گا؟ ہم وہ لوگ جانتے ہیں ان میں بیٹھے ہوئے جن کی سختیاں ہوتی کہ محلے کے اندر کوئی بڑے بال والا بچہ مل جاتا, وہ اس کا رشتہ دار ہوتا بھی نہیں, وہ مارتے مارتے نائی کی دکان پہ لے جاتا اور اس کے بال کٹواتا. اتنا دبدبا تھا بچوں کے اوپر. اور آج تو باپ خود لے کے آتا ہے کہ میرے بھائی وہ جیسی چل رہی ہے ویسی بنا دے چونکہ اس نے میرا جینا حرام کر رکھا ہے. آپ نے ایسی اولادیں پیدا کی کہ آپ کا اتنا بھی کمانڈ نہیں ہے اس کے اوپر کہ آپ کی مرضی کے بال کٹوا سکے. کہ وہ بچہ آپ سے موبائل نہیں مانگے گا, بچے کے ہاتھ میں کڑا نہیں ہوگا, بچہ شراب نہیں پیے گا, بچہ ماں کو گالی نہیں دے گا. آپ سمجھتے ہیں کہ نیو جنریشن میں بچہ یہ کرے گا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. میں کہتا ہوں ایسا کرنے کے اوپر جو ماں باپ بچوں کو چھوٹ دے دیتے نا, اپنے ہاتھوں سے جہنم کا گھڑا کھود رہے ہو. ماں باپ اپنے ہاتھوں سے بربادی کر رہے ہیں. اسی لیے میرے ہر مذہب کے لوگوں سے گزارش ہے کہ اپنے بچوں کو تعلیم سے زیادہ آپ ان کی تربیت کے اوپر, ان کی پرسنالٹی کے اوپر دھیان دیں کہ اس کا بڑوں سے بات کرنے کا سلیقہ کیسا ہے, اس کا کسی سے بات سننے کا طریقہ کیسا ہے. ایک بچے سے میں نے ہاتھ میں سے کڑا چھین لیا تو اس نے اتنا رویا کہ اس کا باپ میرے پاس میں آ کہ حضرت صبح سے کھانا نہیں کھایا, اس کا کڑا واپس کر دو. میں نے کہا کہ تو یہ شکایت لے کے آیا میرے بھائی, کاش تو یہ بات لے کے آتا کہ حضرت اس وقت تک کہ مت چھوڑنا جب تک کہ کڑا پہننے سے توبہ نہ کر لے. ہم نے بچوں کو جو دیا نا وہ بچوں نے لیا ضرور ہے مگر صرف لاڑ اور پیار لیا ہے. میری ایک عادت ہے, شاید آپ کو برا لگے گا, وہ احباب بھی یہاں بیٹھے ہوئے جو جانتے ہیں, میرا جتنا قریبی بندہ ہوں گا اس کے بچوں کو اس سے زیادہ مارتا ہوں. اس لیے نہیں کہ وہ میرا قریبی تو چھوٹ دے دوں, اگر میں نے چھوٹ دے دی تو آپ کا لاڑ اسے خراب کر دے گا. اس لیے وہ بچوں کو چھوٹ بالکل مت دو جو بچے بڑوں کا ادب نہیں کرتے, جو بچے ضد کرتے ہیں اور ضد میں آ کے وہ کھانا نہیں کھاتے, سر پٹکتے, گالیاں دیتے. اگر وہ باپ ہی سخت ہو جائے نا, کیونکہ بننے کا وقت تو بہت کم ہے پیارے, وہ 7 سال کی عمر کے اندر شعور پکڑے گا اور 14 سال کی عمر کے اندر وہ آپ کے ہاتھوں سے نکل جائے گا. اب یہ 7 سال سے 14 سال اگر آپ نے بچے کو سنبھال لیا تو وہ آنے والے 40 سال تک کے آپ کے آگے کبھی نہیں جائیں گا. اور یہی بگاڑنے کا وقت ہوتا ہے ماں باپ کا جو بچے پہ توجہ نہیں دیتے. اس لیے گزارش ہے میری آپ سے کہ بچوں کا ٹائمنگ سیٹ کرے. بچوں کے نہ مدرسے کے ٹائمنگ کے اندر کچھ کمی آنا چاہیے نہ اسکول کے ٹائمنگ کے اندر. آپ کا بچہ دونوں کام کر سکتا ہے. جب بامبے کا بچہ مزدوری کر کے اسکول پڑھ سکتا ہے تو شہادے کا بچہ دونوں کام کیوں نہیں کر سکتا؟ مگر یہ ماں باپ کی سب سے بڑی کم عقلی ہے کہ میرے بیٹے کے تو ابھی ایگزام شروع ہے تو میرا بیٹا مدرسے میں نہیں آئے گا. اور دوسرے جاہل وہ ہوتے ہیں جو نہ مدرسے میں جاتا ہے نہ اسکول میں. کیا کرے حضرت, سنتا ہی نہیں ہے. کیا کرے حضرت, سنتا ہی نہیں ہے. معذاللہ, رہن دو حضرت, ضدی ہے وہ, رہن دو حضرت, مت مارو حضرت اس کو.
ابھی اس کا یہاں لگेला ہے, اس کے وہاں لگا, اس کا یہاں کا آپریشن سارا بتا دیں گا, CT اسکین کر دیں گا پورا اس کا. اور وہ اگر جھگڑے کے اندر اگر وہ پورا لہو لوان ہو کے بھی آئے گا نا تو اسے کچھ نہیں بولے گا, 2 تھاپ اور مارے گا, تیری غلطی ہوگی. کیونکہ جو بچے نے مارا ہے اس کا باپ اگر اس سے لڑنے کے لیے آ جائے تو پھر اس کا جواب دینا مشکل ہے. میرے پاس ایک شخص آیا تھا, کہا کہ حضرت آپ نے میرے بچے کو بہت مارا. میں نے مارا اس کو, تو گیا گھر پہ, تو جانے کے بعد باپ سے کہا کہ حضرت نے بہت مارے. اس کا باپ آیا, جب باپ مدرسے میں آئے تو بیٹے کی ہمت تو, اب وہ بچے نے بھی آستین چڑھا دی. اب آیا اور آنے کے بعد کہا حضرات میرے ابو آئے. میں کھڑا ہو گیا تب سے, کیا بات ہے, میرے ابو سے بات کرو. آ گئے نا, دم آ گیا نہیں بچے میں. باپ آیا نا, ابو حضرت آئے, کیا بات ہے. حضرت اس کے ابو نے بولے آپ نے مارے میرے بیٹے کو. ہاں, کیوں. کھلی چھوٹ میں گالیاں دے رہا تھا آپ کا بچہ. آپ کے بچے کو بات کرنے کا سلیقہ نہیں تھا, قاعدہ پکڑنے کا طریقہ نہیں تھا. آپ کے بچے کو بہت ساری غلطیاں تھی. میں نے سمجھایا تو اس نے کہا کہ میرے ابا بہت ڈینجر ہے, میرے اماں اس سے ڈینجر ہے. حالات یہ, میرے دادا میرے چاچا, اس نے سارا کچھ گنا دیا. تو مجھے اور زیادہ غصہ آیا کہ یہ پڑھنے کے لیے آیا ہے کہ یہ سب کے نام گنوانے کے لیے آیا. میں اس لیے مارا اس کو. تو وہ باپ نے سنی پوری بات, اس کے بعد کہا یہ مارنے کا طریقہ ہے, یہاں آپ نے گال لال کر دیا. میں نے کہا ہاں ادھر مارا میں نے, صحیح بات ہے. تو اس نے گال ادھر کیا, آپ نے ایک ہی سائڈ مار کے اتنا خراب کر دیا اس کو. ہاں ادھر, میں نے کہا یہ جہاں ملا مجھے وہیں مارا, اس کو اس طریقے سے مارا. تو ادھر نہیں مارا. میں نے کہا نہیں. اس نے گال پلٹا, زور میں مارا اس کے گال کے اوپر باپ نے, اور کہا حضرت ادھر بھی اتنا ہی مارنا تھا آپ نے, ایک ہی سائڈ مارا آپ نے, ادھر بھی اتنا مارنا تھا, پیچھے بھی اتنا مارنا تھا, آگے بھی اتنا مارنا تھا. کیونکہ میرا بچہ صرف آپ کی مار سے سنبھلا ہے, ورنہ میں مارتا بھی ہوں تو وہ ہنستا ہے, کیونکہ میں نے اس کا لمبا وقت لاڑ اور پیار کے اندر گزار دیا ہے. اس لیے بیٹے کو, باپ کو یقین ہوتا ہے, بیٹے کو یقین ہوتا ہے کہ ماری تو کھانی ہے, مگر میں کہتا ہوں مار سے کوئی بچہ سنبھلا نہیں آج تک. اگر باپ محبت سے سمجھا دے تو ہی اس کے لیے کافی ہو جائے گا. میں یہ باتیں نہیں کہنا چاہتا تھا, مگر کچھ افراتفری مجھے نظر آئی, تو ماحول کو کم از کم صحیح لہجے میں لانے کے لیے وہ تلخ باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی جو رکھنا نہیں چاہیے تھی. میں حقیقت ہے یہ جو گلشن کے پھول ہیں ان کو آپ نے سنوارا تو یہ پھول اسلام کے گلشن کو مہکتا ہوا گلشن کر دیں گے. اور اگر ہمیں ان کو چھوڑ دیا تو پھر اللہ نہ جانے ان کے ساتھ میں کیا معاملے ہو. آگے کے معاملے بہت سنگین ہیں. ہمارے بچوں کو علم کے ساتھ تربیت دینے کی بہت ضرورت ہے. بڑی معذرت کے ساتھ کہ میں اتنا وقت آپ کا لے لیا. آئیے اس کے بعد میں